बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जिन्होंने आज हमारे साथ ईद मनाई है उन्होंने भाजी आज मुबारक, और जो कल मनाएंगे उनको कल ईद मुबारक एडवांस। जो मुझे पता चला है कि इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो है वो कल ईद होगी, आज नहीं हुई। तो भाजी सारे ईद मुबारक। और ये खुशी का त्यौहार है, इसमें खुशियाँ ही बांटनी चाहिए और खुशियों की बातें करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे मामला चलते हैं कि साडा जड़ा ना साडी जान नहीं छुट रही। ताला ईसा खेलवी, तो ताला ईसा खेलवी एक ऐसे गुलकार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर के जो हर जो नौजवान, जब हम यानी अभी हम बिल्कुल जवानी च पैर भी नहीं सी रख रहे, उदों भी उन्होंने गज़लां गाने जिहड़े सन वो बड़े सानू अट्रैक्ट करते सन, है जी। और अब भी वो जिसले को ताड़ा दिल टुटिया जिहा होवे ना, उसले तुहानू ताला ईसा खेलवी दी आवाज़ जिहड़ी है वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही होंगी है। हालांकि भाई जिहड़े ने वो जिन्ने गुलकार है ने बस वो सब नहीं पता है, लेकिन बहरहाल वो फोक गुलकार है। मैं किसी की गायकी के ऊपर बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है। मगर जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं वो ताला ईसा खेलवी के गिरद घूम जा रहे हैं, क्योंकि साडा जिहड़ा इमरान खान है वो जेल च भाजी, और उहदी आस रोज़ टुट जाती है। आस से मुझे याद आ गया ताला ईसा खेलवी का एक शेर, एक गज़ल के अंदर उन्होंने ये शेर पढ़ा था। और वैसे तो ये शेर जो है फिना निज़ामी कानपुरी एक शायर गुजरे उनका है कि तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। तो भाजी इंज दी खबर मेरे को है जे जिंदल इमरान अहमद खान नियाजी दी बकायदा आस टूट जाएगी, बल्कि टूट गई है। वो मैं आपको जो है मेरे पास जो तफसीलात है वो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारे साबिक सदर जो कि दंदान साज हैं बुनियादी तौर पर, ये मैं तंज़र नहीं कह रहा चूँकि वो डेंटिस्ट है यार, तो डेंटिस्ट जो होता है वो उसको दंदान साज ही कहा जाएगा उर्दू में। वैसे भी वो आपको पता है कि उर्दू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से भी बड़ा मसला है। बहरहाल तो मैंने उसकी उर्दू की है, डेंटिस्ट की। सदर रहे आरिफ अलवी साहब, सर उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जनाब बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई हुई है। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं हरगिज़ अगर ये वाक़या हुआ तो इसकी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो माजी में होता रहा मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा। आरिफ अलवी साहब ने ये कहा कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी वल्द करामुल्लाह खान नियाजी हाल मुकीम डयाला जेल, कैदी नंबर 495 जो असल नंबर है, पहले 804 था, वैसे आप उसको 420 भी कह सकते हैं क्योंकि भाई 420 दे काफ़ी केस है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं जी उनको नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई, ये बहुत जुल्म है। फिर उन्होंने एक कहा जी अंग्रेज़ों ने दौर दी याद ताज़ा हो गई। 1916 में जो है वो एक मौलाना थे, मौलाना महमूदुल हसन साहब, और रेशमी रुमाल तहरीक वाले थे, वो बड़े अजीम कायद सन थे जनाब। उन्होंने फिर बड़ा फिर उन्होंने तफसील में चले गए हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने ना ये जो मौजूदा दौर है इसको अंग्रेज़ दौर से उस दौर में होने वाले जबर के साथ इसको मुशाबत उन्होंने दी है, उसके साथ इन्होंने मुआजना किया उसका। असल में बरीक वारदात करना लोग हैं ना, ये जो आए हुए ना आरिफ अलवी एंड कंपनी जितने भी पाकिस्तान के अंदर, इन्हों दी वारदात बड़ियाँ बरीक होंदियां को काफ़ी अरसे बाद जाके समझ आती है कि इन्हों का असल मकसद की सी। तो लेकिन चूँकि हम डसे हुए हैं सर, हमें पता चल जाता है, फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। किसी किसी लिए बंदा रह भी जाता है लेकिन ज़्यादातर अंदाज़ा हो जाता है। जब आपको अंग्रेज़ दौर का हवाला दे के कोई जुल्म की बात की जाए, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह अंग्रेज़ ज़ालम सी उस तरह तुसी ज़ालम हो। ठीक है, मैं तो खैर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन आरिफ अलवी साहब अगर ऐसी बात है तो अंग्रेज़ों के कोलों इमरान खान के बाल तो वापस मंगा लो यार, खुदा दा वास्ता जी। वो उन्होंने टुकड़ियां पे पलते हैं। अब मैं चूँकि आपने अंग्रेज़ों का हवाला दिया है तो मैं इसलिए बात ये अंग्रेज़ों की कर रहा हूँ। अगर आपको मजहबी हवाला देते तो फिर मैं कहता यहूदियों के टुकड़ियां पे पल रहे, ईसाइयों के टुकड़ियां पे पल रहे। ठीक है, तो वो तो भाएं गैरत खाओ, वापस मिला लो, तुहाडे लीडर के बच्चे ने इत्थे पाल लो यार, उन्होंने उनको क्यों वहाँ पर रखा हुआ है। कोई मतलब बात करने से पहले सोचते नहीं है ये कि गल केड़ी गल केड़े पासे जा सकती है। अच्छा, अब इनको जवाब दिया फिर ख्वाजा साद रफीक साहब,
اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ نا الوی صاحب اینج نہیں. یہ بڑا مشہور ایک وہ ہوا جو ہے اپنا صہیب بھرت، ایک آج کل خیر صوبائی منسٹر ہیں، نوجوان پارلیمنٹیرین ہے، بڑا ہینڈسم نوجوان ہے. اس نے جو اپنے چند صاحب ہیں نا، ندیم افضل چند صاحب، ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا نا چند جی اینج نہیں. تو اس طرح سعد رفیق صاحب جن کے ہارنے کا مجھے کم از کم کافی دکھ ہے، اس لیے کہ خواجہ سعد رفیق ہوں، شیخ رحیل اصغر ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، یہ بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہوئے ہیں. اور یہ سچے معنوں میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر سیاست کے سچے لوگ کہا جائے تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر کبھی کوئی الزام خیر کتنے بھی لا لو لیکن ثابت کم از کم کبھی کچھ نہیں ہوا. جھوٹو جھوٹ چتارے جتنے مرضی بولو. بال خواجہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ جناب اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کل کی بات ہے، کہنا میں بھی اندر تھا، رانا ثنا بھی اندر سی، جو ہیں اپنا شہباز شریف بھی اندر سی، یہ میرا بھائی بھی اندر تھا. ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. کب؟ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کی دور حکومت میں اجازت نہیں دی گئی تھی. خواجہ صاحب نے تو صرف اتنی بات کی ہے. میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ میاں شہباز شریف کو نماز پڑھنے کے لیے جو فرض نماز ہے، یاد رکھیے گا 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، ان کو وہ فرض ادا کرنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ نماز نیچے بیٹھ کے پڑھے، انہیں لاکی چپیڑے لاتی چپیڑے انہوں درد ہوئے. یہ دور تھا آپ کا. دوجہ نو گلاں کر دے ہو، اپنی منجی تھلے بھی کدی ڈانگ پھیر لو زور. اس وقت بھی آپ صدر تھے، آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا. آپ کا کام تھا عمران خان سے کہتے ایک بیان جاری کرتے، یار ہے کی کر رہے ہو، اپوزیشن لیڈر ہے، 3 بار کا وزیر اعلیٰ ہے، ایک پارٹی کا صدر ہے، اس نے کوئی خیال نہیں آیا. اور یہاں پر تو مہربانیوں کی ہیر ہوئی پڑی ہے عمران خان کے اوپر. سر ڈیٹ ماری، مطلب میں اب یہ ایویں وہ کیا کہتے ہیں جذباتی ہو کے یہ لفظ بول گیا ہوں، ٹرم بول گیا ہوں. یعنی دیکھیں نا، بشرا بی بی اور عمران خان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، بیک گراؤنڈ میں سنا میوزک بھی چلتا رہا، 2 ستاروں کا زمین پر ہے ملن آج کی رات. ہے جی، یہ باقاعدہ طور پر جو کوڑلک وہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں ملاقات کروائی گئی، ضرور حکم تھا ملاقات کروانے کا. تو سر بہت زیادہ فیسیلیٹیشن جاری ہو ساری ہے. اور یہ فیسیلیٹیشن کب تک رہے گی یہ میرا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال اس فیسیلیٹیشن کے پیچھے جو لوگ ہیں، اب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پاجی خط بھی لکھا گیا جو اور کہتے ہیں لوگ کہ ان کی طرف سے لکھا گیا، بل عمران خان کی امیدیں آسیں بڑی اس خط سے جڑی ہوئی تھیں کہ وہ خط لکھا جائے گا اور پھر بڑا رولا پائے گا اور جناب بڑا جو ہے وہ تحریک چل جائے گی اور افتخار محمد چودھری کی طرح پائنے بڑکا مار دے وکیل سڑکاں تے پھر اس تو بعد جناب حالا لالا تے پھر جنگا لالا ہم یہ سارے خواب جو ہے نا سر وہ چکنا چور ہو گیا. ہوا یہ واقعہ کہ ایک تو جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے بہترین فیصلہ یہ کیا کہ جتنی بھی ہیرنگ ہے وہ لائیو کر دی اور زیادہ تر گفتگو اردو میں ہوئی. میں گزارش یہ کروں گا کہ سر 100% گفتگو اردو میں کریں. جو آئین کی شکیں بھی کوٹ کی جاتی ہیں ان کو اردو میں پڑھ دیں، ان کا مفہوم بیان کر دیں سادہ الفاظ میں، تاکہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے کہ یہ جڑی گل ہو رہی ہے کی ہو رہی ہے. کیونکہ عام آدمی کو جو اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے نا انہوں نے، جڑے ساڈے کیا کہتے ہیں ترجمے والے بھائی نے، کدی کوثر بک ڈپو نے کیتا ہے آئندہ ترجمہ تو کدی کسی نے کیتا ہے. سر ایڈا اوکھا ترجمہ وہ سمجھ نہیں آتا اردو میں. این جی لگتا ہے جس طرح ہمارے ایک دوست کالم لکھتے ہیں، انہیں میں اکثر کہتا ہوں یار کالم جو ہے تو لکھا ہے، حالانکہ اردو کے سب سے بڑے اخبار میں ان کا کالم چھپتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نا ایک اور کس نال تھلے لکھا کر ترجمہ چھاپ کے اس کالم کا اردو آسان اردو میں بھی کوئی چیز لکھ دیا کرو. تو وہ ان سے نہیں لکھی جاتی. لیکن بہرحال میں نام ان کا اسی لیے نہیں لے رہا کہ وہ میرا بھرا ہے، میرا دوست ہے، تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن
یہ ترجمہ بھی بہت اوکھا ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی زبان میں بتائیں کہ آئین کیا کہتا ہے, اس خط کے اوپر کیا کہتا ہے. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بہت معتبر جج, بڑے معزز جج ہیں, انہوں نے آج جناب معذرت کر لی ہے اس کیس میں بیٹھنے سے. جو ججز خط کے حوالے سے از خود نوٹس کیس ہے وہ اس کا حصہ تھے, انہوں نے اس میں بیٹھنے سے معذرت کر لی. اور انہوں نے جو بات کی ہے سر, وہ بات اتنی یعنی زبردست ہے اور اتنی وہ ویلڈ بات ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کسی بھی ان کے وکیل کے پاس جو تحریک انصاف کا ہے, چاہے وہ ٹی وی میں بیٹھا ہے, چاہے وہ پائی عدالت کھلوتا ہے, مثلا انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ انتظامی ہے, یہ انتظامی معاملہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے پاس آئین کے تحت انتظامی اختیارات موجود ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا دیگر ججز نے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا. موجودہ کیس میں سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا, وہ ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہاں ججاں کو جو اختیار ہے گا سی تے بھاجی اس لیے کیوں نہیں تسی یہ تے نوٹس لیتا, وہ خود کیوں نہیں اختیار استعمال کر رہے تھے. وہی بات جو خاک سر نے جب یہ خط لکھا گیا تھا اسی دن اپنے ایک تھڑے کے انداز میں بیان کر دی سی کہ بھائی انہاں دا نام جج نہیں ہے, یہ سچی مچی کے جج ہیں, یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں, یہ معزز ترین جج ہیں, اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں یہ سر سڑک کے اوپر بھی آرڈر کر دے کھلو گے اتنے عدالت لا سکتے سڑک کے اتنے. ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اپنی جورسڈکشن میں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے عدالت لگانے سے. ان کو کسی بندے نے کہا, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے ہر نام لکھے ہوئے, اے نے, بی نے, سی نے, بھائی بشیر نے, مشتاق نے, گوہر نے, مطلب یحییٰ نے, کسی نے کہا کہ بھاجی یہ کام کرنا ہے, اے فیصلہ کرنا ہے, اسی ٹائم ٹلیاں کھڑکنی چاہیے, اسی ٹائم جناب نوٹس ہونا چاہیے تو ان عدالت کا. کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بڑی ایک عجیب معذرت کے ساتھ بچگانہ سی حرکت لگتی ہے کہ میں جا کے نا وڈے ابو نوں شکایت لاواں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ سر آپ جج ہیں, آپ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. اچھا, اب یحییٰ افریدی صاحب جب اس بینچ کا حصہ نہیں تو ظاہر ہے کہ بینچ نے شاید 29 تاریخ کو دوبارہ بیٹھنا تھا, تو اب بینچ نئے سرے سے بیٹھے گا اور یعنی اس کو فریم کیا جائے گا, اور پھر آگے جو بھی سلسلہ ہوگا وہ ایک جو بھی قانونی راستے ہیں وہ آئینی راستے اس کے مطابق چلے گا. لیکن ان کے جو معذرت کرنے کا نوٹ ہے نا, اس سے بڑی ایک واضح قسم کی جو ایک اپنے لوگ تحریک چلان ٹرے سن نا, جن نے بھی عمران خان اینڈ کمپنی ججوں کے موڈے پہ رکھ کے ہیں جی ہم تحریک چلائیں گے عید کے بعد, سر وہ تحریک ٹائیں فش ہو گئی. وہ دے زور پڑھن تو پہلے ہی پائے نا غبارے سوئی وج گئی تو پاڑ گیا جائے. ابھی اس میں ہوا پراپر طریقے سے بھری جا رہی تھی, لیکن اس سے پہلے ہی سر سوئی دا کام کیتا ہے, وہ غبارہ پاٹ گیا اور اب وہ ہوا کسی اور طریقے نہ پڑھنے کی کوشش کرنے کی, لیکن ایسے پاس انہوں نے امید ختم ہو گئی. آپ کے نیڑے تیڑے کوئی وکیل پڑھتا ہے, آپ اس وکیل سے پوچھ لیں. آپ کے پاس آئین پاکستان کی کتاب پڑھی ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. آپ کے پاس موبائل ہے, گوگل کے اوپر آپ لکھ کے باقاعدہ طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ جو توہین عدالت کا آرٹیکل ہے آئین کے اندر وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا اختیارات دیتا ہے ججز کو. ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں, پھر دسو انہوں نے کام کرنا چاہیے یا شکایت لانی چاہیے. شکایت لانے والا بھائی نا معاملہ تو میرا ہے, عام سٹیزن کا, کہ سر میرے رائٹس وائلیٹ ہو گیا, سر یہ آئین کے فلاں شک کے تحت یہ سر میرے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے. میں جانا ہے عدالت میں, عام شہری نے جانا ہے استدعا لے کر, اپیل لے کر کہ حضور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی, سر دیکھو مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ ججاں نے اپیلاں شروع کرتی ہیں,
تو پیچھے گل کی رہ گئی. بہت خوفناک طریقے سے پورے کے پورے سسٹم کو بٹھانے کی کوشش کی گئی. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور بڑے اچھے عہدوں کے اوپر موجود ہیں جنہوں نے آئندہ پتہ ہے, وہ آئین کو پڑھنا بھی جانتے ہیں, پڑھانا بھی جانتے ہیں. اس دن قاضی فیصل صاحب نے پھر آئین پڑھایا باقاعدہ. انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ ذرا پڑھ کے سنائیں کیا کیا شکے ہیں. اب لوگ اس طرف نہیں جاتے جو مطلب عمران خان کے حمایتی ہیں اور جن کی نیتوں میں فطور ہے, وہ اس طرف نہیں جاتے. بھئی آئین جو کہہ رہا ہے اس کے تحت ہی ملک چلانا ہے, یہ میری اور آپ کی خواہش کے تحت چلنا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ مجھے جو وہ گانا یاد آیا, یہ غزل کا شعر یاد آیا تھا. فنان نظامی کانپوری صاحب کا جو شعر تھا کہ تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے, کوئی ایسا کر بہانا میری آس ٹوٹ جائے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پائن ادی آساں ٹوٹیاں پہ نے, اور اس وقت وہ اطاللہ عیسیٰ ہیلوی کی کوئی سیڈ سی غزل آ کے نا وہ پائن سنتے اڑ گئے, یا ان کو وہ سننی چاہیے. میرا کم از کم یہی مشورہ ہے. ویسے عید کا دن ہے, خوشیاں بانٹیں بھی اور خوشیاں جو ہیں وہ منائیں بھی. یہی میرا خیال عید منانے کا بہترین طریقہ کار ہے. تو چونکہ ایک خبر ایسی تھی, بلکہ 2-3 خبریں ایسی تھی, تو میں نے سوچا کہ ایک ولاگ کر دیں تاکہ جو ہے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.